نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ منیر اسلام ٹی وی پر ہر سال کی طرح ماہ رمضان مبارک میں سحری ٹرانسمیشن کا پروگرام لائیو چلتا ہے، اور پھر مختلف علماء کرام اس چینل پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے منیر اسلام اسٹوڈیو پر تشریف لاتے ہیں، اور ہمارا منیر اسلام ٹی وی کا جو سحری ٹرانسمیشن کا پروگرام ہے بفیضان نظر پیر طریقت اور رہبر شریعت امین علم لدنی منظور نظر حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمہ کے سائے میں، ان کی محبت میں، ان کی نگاہ میں تربیت حاصل کرنے والی عظیم ہستی منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ زیر سرپرستی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسی صاحب مدہ ذیل العالی کے نگرانی میں یہ سحری ٹرانسمیشن کا پروگرام چل رہا ہے، اور اس سال ہم نے اس کی ذرا ترتیب چینج کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ 3 بجے سے 3:30 بجے تک علماء کرام اپنے اپنے موضوعات میں خطاب فرمائیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ یکم رمضان المبارک ہے۔ اب تمام ناظرین کو، تمام ایمان والوں کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ مبارک ہو۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت والوں کو عطا فرماتا ہے، نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے کئی لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں کے ساتھ، کئیوں کے ساتھ زندگی نے وفا نہ کی، اور جن کے ساتھ زندگی نے وفا کی اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر انہیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام ہے۔ اسی ماہ مقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی قرآن پاک کے نزول کا آغاز فرمایا۔ ان انعامات کے بعد ہجرت سے 18ویں مہینے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض فرمائے۔ کس لیے روزہ فرض فرمائے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صرف ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ جہاں پر قرآن مجید میں جس جگہ یا ایھا الذین آمنوا آ جاتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب جو ہے وہ ایمان والوں سے فرماتا ہے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوئے اپنی جان سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت اعظام صحابہ کرام ان کی ادب و تعظیم اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر ان سے محبت کرتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایمان والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے کئی بار قرآن مجید میں کئی مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کو اے ایمان والوں کہہ کر مخاطب فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ رب کائنات نے یہاں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ نہ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے۔ کس لیے فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر روزے اس لیے فرض فرمائے ہیں تاکہ ہم پرہیزگار بنیں، تقوی والے بنیں۔ پرہیزگاری تب آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آتا ہے۔ پرہیزگاری تب آتی ہے جب بندہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتا ہے۔ پرہیزگاری تب آتی ہے جب بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرتے ہوئے جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے پرہیزگاری کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر پرہیزگاری آ جاتی ہے، پھر جب پرہیزگاری انسان کے اندر دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں عاجزی بھی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ رب کائنات رزق میں بھی وسعت عطا فرما دیتا ہے، دعاؤں میں بھی اثر عطا فرما دیتا ہے، اور پھر ایمان والے لوگ جو ہیں اس ایمان والے کے پاس جا کر جو ہے وہ دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اور پھر جب تقوی والا پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا جب سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر روزے فرض فرمائے ہیں، اس لیے فرض فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے بندہ پرہیزگار بنتا ہے، روزہ رکھنے سے پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کے سامنے سب کچھ پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کچھ نہیں کھاتا، تو اس سے اس کے دل میں تقویٰ جو ہے پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ روزے کی اول کیفیت اس طرح تھی کہ پہلے لوگوں پر رات کی تاریکی شروع ہونے سے دوسری رات تک کا روزہ فرض تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی اسی طرح روزے فرض سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے روزوں کا حکم نازل ہونے سے پہلے عاشوراء کے روزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان مبارک کے روزوں کا حکم آیا تو پھر یہ ہو گیا کہ جس کا دل چاہے وہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے وہ نہ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے جنت شروع سال سے اگلے سال تک سنواری جاتی ہے۔ عام زندگی کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے مہمان نے آنا ہوتا ہے، بڑی ہستی نے آنا ہوتا ہے، تو شہر کی خوب صفائیاں کی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد صفائی کی جاتی ہے، پھر تخت بچھایا جاتا ہے کہ کسی بڑے آدمی نے آنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب رمضان مبارک میں آنا ہوتا ہے تو رمضان مبارک کے لیے بھی جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سال سے اگلے سال تک جو ہے وہ سنوارا جاتا ہے، اس کو سنوارتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے بھی دروازے کھلے ہیں، جنت کے بھی دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کے بھی دروازے کھلے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کی رات مہینہ ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے میں توبہ کر کے اپنی بخشش حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جو سائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے لمحے لمحے پر رب ذوالجلال ہزاروں گناہ گاروں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے گا تو وہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے بہت سے دروازے، جو مسلمان نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو زندگی میں نماز ادا کرتا ہوگا، زندگی میں نماز سے محبت کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوگا، اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوگا، تو اسے کل قیامت کے دن باب الصلاۃ یعنی جنت نماز والا جو ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اسے باب الصلاۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ باب الصلاۃ سے بلایا جائے، باب الصدقہ سے بلایا جائے، باب الریان سے بلایا جائے، جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، مجھے امید ہے آپ انہی میں سے ہیں کہ آپ تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کی راتوں کو عبادت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو رمضان مبارک کے روزے رکھے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہیں، جو رمضان مبارک کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہیں، اور جو شب قدر میں عبادت کرے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہیں۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں رب کائنات قدم قدم پر لمحے لمحے جو ہے وہ گناہوں کی معافی عطا فرما رہا ہے، بخشش کے پروانے عطا فرما رہا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو آج یہ جو مہینہ ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو یکم رمضان مبارک ہے، یہاں سے لے کر 29 یا 30 تک جتنے بھی روزے ہوں گے، رب کائنات کی بارگاہ میں جب بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کوئی بھی سوال کرے گا رب ذوالجلال اسے عطا فرمائے گا، لیکن مانگنا سچے دل سے چاہیے، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ گر گرا کر جب مانگیں گے تو رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابن آدم کا کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا بے حساب اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے یہ رب ذوالجلال جانتا ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ ویسے بندہ ایمان والا کوئی عمل کرتا ہے، وہ نیکی والے عمل کرتا ہے، کسی کو پانی پلا دیتا ہے، کسی کی خدمت کر دیتا ہے، تو 10 گنا سے 700 گنا تک اسے جو ہے ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک کے روزے ایسے عظیم روزے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں رمضان مبارک کے روزے میرے لیے ہیں
تو میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ اور روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی جو روزہ رکھنے کے بعد بھی چغلی نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے بعد بھی غیبت نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے بعد بھی گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے بعد بھی بری باتیں کرنا نہیں چھوڑتا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں۔ یہ پھر وہ کھانا پانی اس نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کھانا چھوڑا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے پانی پینا چھوڑا ہوتا، تو پھر نہ وہ چغلی کرتا، نہ وہ غیبت کرتا، نہ بہتان بازی لگاتا، نہ گالی گلوچ کرتا، نہ گناہ والے کام کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں وہ دن صرف کرتا۔ تو ایک جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھولے سے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ رب العالمین نے کھلایا پلایا ہے۔ جب بندہ شروع میں یا آج یکم رمضان المبارک ہے اور پھر کئی ایسے ہوتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا، ذہن میں نہیں رہتا، میرا روزہ ہے، کھا لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں کچھ بھولے سے کھا بھی لے، کوئی کھا لے پی بھی لے، تو پھر اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ روزہ توڑے نہ بلکہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیوں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ اور ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 153 میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن غنم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں روزے میں مسواک کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا دن کے کس حصے میں؟ فرمایا ہر حصے میں۔ اس حدیث کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے میں ہر وقت ہر قسم کی مسواک کرنا یہ جائز ہے۔ مسواک کر سکتے ہیں، جب بھی چاہے مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں بغیر شرعی عذر اور بغیر کسی بیماری کے ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا، وہ بعد میں ساری عمر روزہ رکھتا رہے، وہ درجہ نہیں پائے گا جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے پاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رمضان المبارک کے ایک روزہ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد ساری عمر اگر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 1000 سال ہے، جتنی بھی اس کی عمر ہے، ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ درجہ نہیں پائے گا جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے پاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کھاؤ کہ ساری کھانے میں برکت ہے۔ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان ساری کھانا ہے، کیونکہ ان کے ہاں رات کو سونے کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے، تو ساری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ یہ ساری کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی آنکھ اس وقت کھلے جبکہ ساری کا وقت گزر چکا ہو اور روزہ رکھنے کی نیت بھی ہو، تو ایسی حالت میں کھائے پیے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا معمول نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جاگ بھی رہا ہو اور کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لے، ایسا سختی سے منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ساری کھاؤ، تو پھر اس کا مطلب ہے ساری کھانا یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کا، اور جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ساری کھاؤ۔ جب وہ فرما رہے ہیں ساری کھاؤ تو پھر ساری کھانی چاہیے، چاہے ایک لقمہ لگائیں، چاہے ایک گھونٹ پانی پئیں، لیکن ساری ضرور کھائیں۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ساری کھانے میں برکت ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بلائی پر رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ بندہ بہت پیارا ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین غالب رہے گا جب تک لوگ جلد افطاری کرتے رہیں گے۔ اب جلد افطاری سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی افطاری کا وقت ہو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ افطاری کا وقت ہوا ہے اور بندہ باتوں میں لگا ہوا ہے، روزہ افطار نہیں کر رہا، 2 منٹ بعد روزہ افطار کر رہا ہے، یہ توجہ نہیں کر رہا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری جو ہے وہ جلدی کر لینی چاہیے، افطاری میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو افطاری جلدی کرتا ہے وہ بندہ اللہ رب العزت کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو پیارا لگتا ہو پھر اس کا بتائیں کیا مقام ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ بندہ بہت پیارا ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے قبل چند تاک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھواروں سے، اگر چھوارے نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرماتے۔ اور ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی تم میں سے روزہ افطار کرے وہ چھوارے سے کرے کہ یہ برکت ہے۔ ہمیں بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ کھجور سے کر لیں، چھوارے سے کر لیں، پانی سے کر لیں، دودھ سے کر لیں۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ جس سے چاہیں انسان کو چاہیے اس سے روزہ افطار کرے، لیکن ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہی سے روزہ افطار کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ ان 4 میں سے کسی ایک سے روزہ افطار کریں، کھجور، چھوارے، پانی یا دودھ سے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ پڑا ہوا ہے، جو پاک حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو کھانے پڑے ہوئے ہیں، پھر جو مرضی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن روزہ جو ہے وہ کھجور سے، پھر اس کے بعد دودھ سے، پانی سے یا چھوارے سے افطار کر کے پھر جو مرضی کھا سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر جو بندہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عرش میں تشریف فرما تھے۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک منزل ہے اور یہ مدینہ شریف میں ایک محلہ بھی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر انور پر پانی ڈال رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں نہانا، پانی میں غوطے لگانا، سر یا جسم پر تیل کی مالش کرنا اور زیادہ نہانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بار بار بھی نہا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں غوطہ بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عطا علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کلی کرتا ہے پھر منہ کا پانی اگل دیتا ہے تو اس کا تھوک اور پانی کا اثر جو اس کے منہ میں رہ گیا ہے اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر روزہ دار کلی کرتا ہے، کلی کرنے کے بعد منہ کا پانی باہر پھینک دیتا ہے اور اب اس کے منہ میں جو پانی کی تری اور اثر ہے اس کو اندر لے جانے سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے روزے کی حالت میں کیا ہے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر کیا کرے وہ روزے کی قضا دے۔ جو جان بوجھ کر کیا کرے گا اس پر 4 ائمہ کرام کا عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ دار، اسے پتہ ہے کہ وہ روزہ دار ہے، روزہ یاد رکھتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ کیا کا کچھ غیر محسوس حصہ حلق میں واپس لوٹ جاتا ہے جس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ جس طرح انسان اگر بھولے سے کھا پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اگر اس کو علم نہیں ہے اور کیا آ گئی ہے اور اگر جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے تو پھر روزہ اس کا فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 121 میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے تو ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا تجھے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جو آزاد کر دے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب روزے کا کفارہ بھی یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب پہلی جو شرط ہے وہ ختم ہو گئی ہے، غلام آزاد کرے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ اس دور میں ہمارے دور میں نہ غلام ہوتے ہیں، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب کفارہ ہے
کہ یا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ عرض کیا حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جا اور اسے صدقہ کر دے۔ اسے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم مدینہ منورہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دانت مبارک چمکے، مسکرائے اور فرمایا خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، اللہ کریم نے تیرا کفارہ ادا فرما دیا ہے۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ میں نے تجھے بتا دیا، اب تو جانے یا رب جانے، ایسا بھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیارات کل عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ساری کائنات رب کائنات کی ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا ہے، لیکن سب کچھ اس نے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا اس کو جنت عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو دنیا میں ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو زندگی ہے، پھر اس کے بعد جب بندہ اگلے جہاں جائے گا موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد پھر اعمال کا حساب ہوگا، پھر پتہ چلے گا کون جنت میں جاتا ہے اور کون جنت میں نہیں جاتا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ صحابہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا جو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا وہی حق اور سچ ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیارات کل عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ٹرانسمیشن کے وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، تو اس لیے آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تمام ایمان والوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیں تو اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالیں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو سن کر اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر اسے آگے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارے قبلہ بابا سرکار منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ تھا، آپ کا مشن تھا کہ لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سنیں، عمل کریں، پھر آگے اس کی تبلیغ کریں۔ جب ہم فرمان سنیں گے، عمل کریں گے، اس فرمان کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، اپنے گھر والوں پر لاگو کریں گے، اپنے بچوں کو اس فرمان پر، اپنے بچوں پر اس فرمان کو لاگو کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کو اس کا بتائیں گے، اپنے ہمسایوں کو بتائیں گے، اپنی دکان پر بتائیں گے، گھر میں تبلیغ کریں گے، یقین جانیں اللہ تبارک تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔